بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ اور جب اخذ کرنا لینا اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق النبیین پختہ عہد نبیوں سے لما آتیتکم البتہ جو آتیتکم دوں میں تمہیں من کتاب میں سے والحکمہ اور حکمہ عالم ارواح نے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یکجا کر کے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تمہیں کوئی نبوت عطا کروں اور پھر میں تمہیں جب کتاب اور حکمت دوں تو پھر کیا کرو گے کہ تمہارے پاس جو نبی تمہارے بعد آئے گا تم ان کے بارے میں اپنی قوم کو بتا کے جاؤ گے، اور ہر نبی نے ایسا کیا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت بھی ختم نبوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نہیں کہا گیا بلکہ خاتم النبیین کہہ کر مہر لگا دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ساری دلیلیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کو اگلے نبی کی بشارت ضرور دی جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں دی گئی چونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے بعد آنے والے لوگوں کو بتاؤ گے جو میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی ہے، اور اگلے نبی کی تم بشارت بھی دو گے انہیں۔ جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، جب آ جائے رسول تمہارے پاس مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لانا به اس پر، ولتنصرن تم اس کی مدد ضرور کرنا۔ اور پھر جب انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا، قال اقررتم کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم اور لیا تم نے علی ذالکم اس اسری میرا عہد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اقرار کرتے ہوئے تمام انبیاء کو فرمایا کہ جو میں تمہیں یہ نبوت اور حکمت دے رہا ہوں، جو تمہیں بتا رہا ہوں، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو؟ اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا اقررنا، تو انہوں نے اقرار کیا، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اللہ پاک ہم ایسا ہی کریں گے۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، قَالَ فرمایا فَاشْهَدُوا پس گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہ میں ساتھ ہوں شاہدین گواہوں کے ساتھ، یعنی گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، فمن تو جو کوئی تولا منہ موڑ لے، بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون بعد اس کے تو یہی لوگ ہیں هم الفاسقون جو فاسق فاجر اور گناہ گار ہیں۔ آ رہے تھے چونکہ نجران سے یہ وفد آیا تھا، دو بھائی بھی آئے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک ان میں سے رسول اللہ کو برا بلا کہنے لگا تو دوسرے نے کہا کہ نہ برا بلا کہو، وہ تو سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ان سے مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کیوں اس کو برا نہ کہو، تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو سچا نبی ہے، الٹے ہم پہ اوپر آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم مان لینا، سرنڈر کر دیں۔ انہوں نے کہا ہم کیوں سرنڈر کریں، ہمیں روم اور فارس اور باقی جتنے جو مصر ہے اس کی تو ہمیں حکومتوں نے اس نے تو ہمیں بڑے بڑے چارج دیے ہوئے ہیں، تو ہم اگر محمد کو مانیں گے تو یہ ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ جب پیچھے ہم نے پڑھا مباہلے سے بھی وہ فرار ہو کر بھاگ گئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ آخری نبی سچے نبی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے آخری خاتم النبیین ہیں۔ افغیر دین اللہ کیا بھلا علاوہ دین اللہ کے دین کے یبغون اور کچھ اور تلاش کرتے ہیں، یعنی باغی بن کے نکلتے ہیں دین سے، اللہ کے اس دین کے علاوہ لوگ اور کیا تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ حالانکہ اس کے لیے اسلم فرما بردار ہوا، من جو کوئی فی السماوات جو آسمان میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن اور کراہت سے ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈ رہے ہو، بس سمجھ یہ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول ہوگا نہیں، اور تم اگر اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے تو اللہ کی جو تقدیر ہے نا وہ تمہیں ہر حال میں ماننی پڑے گی، چاہے وہ تم خوشی میں ہو، تمہارا دل کرے، پھر بھی اللہ نے جو لکھا ہے وہ تم پہ آ کے رہے گا، وہ کرہن اگر تم ناخوشی میں ہو، تم اس کو نہ مانو، کراہت محسوس کرو، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ وہ ہوگا چونکہ اللہ جو لکھ چکا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی میں مفسرین نے نقاط نکالے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر بیماری آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہٹ جائے بیماری، لیکن چونکہ اوپر سے لکھی گئی ہے تو وہ آ کر ہی رہے گی۔ اگر کوئی کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے قریب تر نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اس کے اوپر آ کر ہی رہے گی کیونکہ وہ اس کے لیے لکھ دی چکی ہے، چاہے وہ خوشی سے قبول کرے چاہے وہ انکار بھی کرے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ فرمائے طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، اور آخر میں اللہ کے پاس ہی تو لانا ہے سب نے۔
قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور تمام انبیاء، من ربهم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد ہم ان کے درمیان کسی میں کوئی تفرقہ نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، منہم ونحن له مسلمون ہم تو اس اللہ کے لیے ہی فرما بردار ہیں۔ ہمارا بھی یقین ہے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم مانتے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ محمد رسول اللہ کے بعد ساری شریعتیں ختم ہو گئی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی اس وقت قابل قبول ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور شریعت نہیں مانی جائے گی، جیسا کہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو کوئی یبتغی چاہے گا سوائے غیر، بغیر ہم کہتے ہیں نا، بغیر اس کے، بغیر یعنی اس کے سوا، الاسلام اسلام کے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا تو جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ تو ہرگز يقبل قبول نہیں کیا جائے گا منہ اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں من الخاسرین وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کس طرح یہدی ہدایت دے گا اللہ قوما اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد، اس کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے ایسی قوم کو جو ماننے کے باوجود بھی انکار پہ لگے، انہیں پتہ ہے کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن برحق ہے، پھر بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمانے وَشَهِدُوا اور انہوں نے گواہی دی ہے، ان الرسول کہ بے شک رسول برحق حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور آئی ان کے پاس واضح بین واضح نشانیاں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم کو جو ظالم ہو، یا اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہ جو جس قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلنا چاہے اللہ اس کی حالت کو کیسے بدلے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ برحق نہیں، ان کو پتہ ہے کہ نبی برحق ہے، اس کے باوجود بھی جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اولئک جزاؤہم یہی ہیں وہ لوگ، جزاؤہم بدلہ ہے جن کا، ان علیہم اور ان پر ہوگی، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی، سب کے سب انسانوں کی۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اور تمام امت کی، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں، فیہا اس میں یعنی اس جہنم میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، خفیف چیز ہلکی چیز کو کہتے ہیں، کم کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الا الذین تابوا ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے، واصلحوا اور وہ اصلاح کی انہوں نے، فإن اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، بشرط یہ کہ وہ توبہ کریں، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاؤون التائبون، بنی آدم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہو جاتی ہے خطا، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے فوراً۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے گئے، کفروا کفر میں، لن تقبل توبتہم تو ہرگز نہ قبول کی جائے گی، توبتہم توبہ ان کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون گمراہ اور ضلالت والے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور موت ہو گئی ان کو، وفات پا گئی ہے اور مر گئے، وهم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان میں سے، يقبل قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہب ملء الارض زمین بھر، ذہب سونا، والا بفتدا بھی اگر وہ فدیے کے طور پر دینا چاہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت جو کافر ہو کے مر گئے اور ان کو اسی حال میں موت آ گئی کہ انہوں نے کفر کیا تھا یا گناہ کر کے توبہ نہیں کی، تو جب ان کو موت آ گئی اللہ فرما رہے ہیں پھر جب وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے نا تو وہ اگر مجھے پوری زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے دینا تو پھر بھی میں ان کو نہیں معاف کروں گا، پھر بھی وہ ان کا قابل قبول نہیں ہوگا، فدیہ تو ہوگا ہی نہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہم پڑھ چکے ہیں کسی کو کلام کی اجازت نہیں ہوگی مگر جس سے اللہ کہہ کے چلے آپ بول سکتے ہیں، اور وہ وقال صوابا اور بولے بھی سچ۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم المناک اور دردناک، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، اور نہ ہی ان کے لیے مددگار ہوگا اس وقت کوئی اللہ کے علاوہ۔ تو اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو یہ تیسرا پارہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور ہمیں اس میں آگے مزید استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ یہ 3 پارے پڑھ چکے ہیں اور ایک پارہ 30 بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے تو آپ ہمارے لیے خصوصی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جاری ہی رہے اسی طرح، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ اس مشن کا حصہ بننے کے لیے ممبرشپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ سپر تھینکس دے کر آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔